إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. برادران اسلام و حاضرین جمعہ، سب سے پہلے اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کی بڑائی و بزرگی بیان کرنا لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں یوں ہی لاچار و مجبور نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری بھلائی کے لیے، ہماری بہتری اور برتری کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ لاکھوں کروڑوں درود کی ڈالیاں نچھاور ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم تمام تک اسلام پہنچانے کے خاطر بہت سارے مصائب و مشکلات کا سامنا کیا اور ہم تک دین اسلام کو لا پہنچایا۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور انسانوں میں کئی قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ انسانوں کے یہاں کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے جو مالدار ہوتا ہے، کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے جو کلاش ہوتا ہے، کوئی انسان ایسا ہوتا ہے جس کو اللہ رب العالمین علم کے دولت سے مالا مال کرتا ہے، تو کوئی وہی ایسا ہوتا ہے کہ جو قرآن کی عبارت کو بھی پڑھنا نہیں جانتا۔ اسی معاشرے کے اندر اللہ رب العالمین نے کئی ایسے لوگوں کو پیدا کیا جو کہ جن کے سارے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ صحیح سالم ہے، تو وہی اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں کو ایسا بنایا کہ جس کو اللہ رب العالمین نے پاؤں نہیں دیے، کسی کو ہاتھ نہیں دیا، کسی کو زبان نہیں دی، کسی کو ناک نہیں دیا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو معیوب پائے جاتے ہیں، جن کے اندر عیب پایا جاتا ہے، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے وہ تمام نعمتیں دی کہ جس کے ذریعہ سے وہ آدمی خوشحالی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کو، جن کو اللہ رب العالمین نے صحیح سالم بنایا ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے خوبصورت بنایا ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے 2 ہاتھ دیے ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے دیکھنے کے لیے آنکھ دیا ہے،
اللہ رب العالمین نے بولنے کے لیے زبان میسر کی ہے، ہم اور آپ کو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے کھانے کے لیے جو ہے چاول میسر نہیں کیا، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے لیے اللہ رب العالمین نے مکان میسر نہیں کیا، بہت سارے ایسے غریب لوگ ہیں اس ٹھنڈک کے موسم میں جن کو پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ رہنے کے لیے جن کو مکان نہیں ہے۔ ہم اور آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ہم اپنے گھر کے اندر جاتے ہیں، سکون سے دو روٹی کھاتے ہیں، سکون سے کھانا کھاتے ہیں، اپنے والدین سے ملاقات کرتے ہیں، اپنے بال اور بچوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے گھر کو نہیں جا سکتے، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے مکان کو نہیں جا سکتے۔ ہم اور آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہم اور آپ صحیح طریقے سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو تمام چیزیں میسر کی ہیں کہ جن سے انسان خوش رہ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکریہ ادا کرو گے، اگر تم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرو گے تو تم کو اللہ رب العالمین مزید عطا کرے گا۔ ہم اور آپ کو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد بیان فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اتنی ساری نعمتوں سے نواز دیا ہے، انسانوں کو اللہ رب العالمین نے وہ تمام نعمتیں دی ہیں کہ اگر انسان اس کو گننا چاہے، شمار کرنا چاہے، کاؤنٹ کرنا چاہے تو اس چیز سے قاصر ہے، وہ یہ نہیں کر سکتا، وہ انسان نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم اور آپ کو بار بار اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کہیں ہم اور آپ مصیبتوں سے دوچار ہوتے ہیں، کہیں اللہ رب العالمین ہم کو آزماتا ہے، کبھی مال میں کمی کر کے، کبھی روزی میں کمی کر کے، کبھی بھوک و پیاس میں جو ہے مبتلا کر کے، تو ہم اور آپ کو ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے کیا کیا؟ اللہ رب العالمین کا کیا طریقہ رہا ہے اور خود اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمایا ہے؟ ہم اس کو جان لینا مناسب سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر ارشاد بیان فرمایا گیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تم کو آزمائیں گے۔ اللہ رب العالمین کا طریقہ رہا ہے، اللہ رب العالمین کی سنت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو، جو برگزیدہ بندے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو مومن بندے ہیں، ایمان والے بندے ہیں، قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، روزے کا اہتمام کرتے ہیں، مسجد میں آ کر کے نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں آ کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ دنیا کو جو ہے دنیا کو اللہ رب العالمین نے قید خانہ قرار دیا ہے کہ دنیا کے اندر ہر موڑ پر اللہ رب العالمین تم کو آزمائے گا، کبھی مال میں کمی کر کے، کبھی ثمرات پھل اور پھول میں کمی کر کے، کبھی تم کو بھوکا کر کے، کبھی تم کو کسی اور مصیبت میں ڈال کر کے اللہ رب العالمین تم کو آزمائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے، یہ اللہ رب العالمین کا طریقہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ ہم تم کو آزمائیں گے۔ کبھی ڈر طاری کر کے ہم اور آپ کے اوپر عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے، کبھی ہم اور آپ ایکسیڈنٹ کے شکار ہو جاتے ہیں، کبھی ہم اور آپ کسی ایسی جگہ پر چلے جاتے ہیں جہاں ہم کو خوف طاری ہوتا ہے، ہم کو ڈر ہوتا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے اپنے بندوں کے لیے۔ اپنے برگزیدہ بندوں کو اللہ رب العالمین آزمانا چاہتا ہے اور وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ایسے موقع پر جو ایمان والا بندہ ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جو اپنے
آپ کو قرآن کے فرمودات کے مطابق زندگی گزارنے کا مدعی ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ ایسے عالم میں وہ بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے یا ایسے موقع پر اللہ کے فرمودات کو بھلا کر کے وہ غیر اللہ کی پرستش کرنے لگتا ہے، غیر اللہ کو پکار اٹھتا ہے، انسانوں کے بھروسے وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین آزماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، تو کبھی بھوکا رکھ کر کے انسان کے زندگی کے اندر کبھی خلاشی آتی ہے، آدمی بہت زیادہ محتاج ہو جاتا ہے، آدمی کے گھر میں کھانا نہیں ہوتا ہے کہ وہ کھانا کھا سکے، اس کو اللہ رب العالمین آزماتا ہے بھوک کے ذریعے سے۔ من الجوع ونقص من الاموال، تو کبھی مال میں کمی کر کے ہم اور آپ جانتے ہیں کچھ سالوں پہلے معاملہ ایسا آیا اس دنیا کے اندر، کورونا وائرس کی شکل میں ایک ایسی عذاب ہم اور آپ کے اوپر مسلط کی گئی کہ سارے کامبار جو تھے وہ ٹھپ کر دیے گئے۔ ہر ایک آدمی جو مالدار تھا، جو روزی روٹی میں لگا ہوا تھا، اپنی جو ہے روزی میں لگا ہوا تھا، کام کرتا تھا کہ جس سے اس کا گھر چلتا تھا، ایسے عالم میں اللہ رب العالمین نے ایک عذاب مسلط کیا کہ جس سے پورے کاروبار بند ہو گئے، کہ جس سے ہر آدمی پریشان حال ہو گیا۔ ایسی حالت میں اللہ رب العالمین نے دیکھنا چاہا کہ جو مومن بندے ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ ایسی حالت میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین آزماتا ہے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں میں کمی کر کے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تو کبھی جو آپ کے مال ہیں، آپ کے باغیچے ہیں، پھل اور پھول کے درخت ہیں، ان میں کمی کر کے کبھی اللہ رب العالمین جو ہے آزماتا ہے۔ آگے بیان کیا گیا یہ تمام آزمائشیں ہم اور آپ کے اوپر آتی ہیں تو اللہ رب العالمین بتانا چاہتا ہے، بتلانا چاہتا ہے کہ ایک مومن کا کیا شعار ہونا چاہیے، ایک مومن کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، ایک مومن کا کیا وتیرہ ہونا چاہیے ایسے عالم میں کہ جب اس کے اوپر عذاب مسلط ہو جائے، جب اس کے گھر میں کھانے کے لیے روٹی نہ ہو، جب اس کے گھر میں مال و دولت نہ ہو، جب اس کے اوپر خوف طاری ہو جائے، جب وہ ڈر جائے اور یا اس کے باغیچے میں پھل نہ ہو، تو ایسی حالت میں ایک مومن بندے کی صفت جو ہوتی ہے وہ کیا کرے گا؟ آگے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ جو آدمی صبر سے کام لیتا ہے، جو آدمی کے اوپر جو آدمی بھروسہ رکھتا ہے کہ خیر کا کام جو ہے خیر انشاءاللہ اللہ رب العالمین کرے گا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ ایسی حالت میں ہم اور آپ کو صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ صبر بہت بڑا ہتھیار ہے۔ جب ہم اور آپ کے اوپر مسلط جو مصیبت طاری ہو جائے، ہم اور آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائیں، تو ایسی حالت میں ہم اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو بتلا دیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ آپ صبر کریں، صابر بنیں، صبر کریں، اللہ سے جو ہے وابستہ، وہ اللہ سے امید وابستہ رکھیں، اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کریں، اللہ رب العالمین سے مانگیں۔ ایسا نہ ہو کہ مصیبت میں گرفتار ہو کر کے مال و دولت میں کمی آ جائے تو آپ ایسی حالت میں اللہ کو بھول جائیں، اللہ کے سامنے سجدہ نہ کریں، اللہ سے دعا نہ مانگیں، اللہ کے سامنے اپنے سر کو خم نہ کریں۔ یہ وتیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اور آپ کو صبر کا دامن تھامنا ہوگا، ہم اور آپ کو صبر سے کام لینا ہوگا، اور ایسی حالت میں ہم اور آپ کو زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کو یاد کرنا ہوگا، صابر بننا ہوگا۔ صبر کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین ہمارے حق میں جو ہے اچھا فیصلہ کرے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بیان فرمایا مومن کے بارے میں، جو مومن بندے ہیں ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن کا معاملہ بہت ہی بڑا عجیب ہے، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ وہ کیسے؟ یہ ایسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مومن بندے کے اوپر جب کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے، اس کو جب مصیبتیں گھیرتی ہیں، وہ مصیبتوں سے دوچار ہوتا ہے، وہ پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، تو ایسی حالت میں وہ صبر کرتا ہے،
ایسی حالت میں وہ صبر سے کام لیتا ہے تو یہ چیز جو صبر کرتا ہے یہ اس کے حق میں خیر کا ذریعہ بنتا ہے، اس کے حق میں بھلائی کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور اگر اس مومن بندے کو اللہ رب العالمین کسی نعمت سے نوازتا ہے، اس کو مال و دولت مل جاتی ہے یا اسی طریقے سے کوئی نعمت اس کو ملتی ہے، تو ایسی حالت میں ایک مومن کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ مومن بندہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ تو ایسی حالت میں مومن کا ہر طرح سے بھلائی ہوتا ہے۔ اگر مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو صبر سے کام لیتا ہے، اور اگر کسی نعمت سے نوازا جاتا ہے تو ایسی حالت میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ ہم اور آپ کو صبر سے کام لینا چاہیے، اور اگر اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو اس قابل سمجھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے، تو ایسی حالت میں ہم گھمنڈ نہ کریں، ہم فخر نہ کریں، کبر نہ کریں، تکبر نہ کریں کہ اللہ رب العالمین کو بھول بیٹھے، بلکہ ایسی حالت میں اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ اور ہم اور آپ کو یہ دیکھنا چاہیے جب ہم کسی مصیبت میں گرفتار ہو تو اپنے سے نیچے درجے والے کو دیکھیں، جو مصیبت میں گرفتار ہے اپنے سے نیچے طبقے والے کو دیکھیں کہ اگر ہم کسی مصیبت میں گرفتار ہیں تو دوسرے طبقے کے لوگ بھی ایسے ہیں جو مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، وہ کس طریقے سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم احساس کمتری کے شکار ہو جائیں، اللہ کو بھول جائیں، عبادت سے دور ہو جائیں، اللہ سے توبہ استغفار نہ کریں، نہیں، ایسی حالت میں ہمیں صبر سے کام لینا ہوگا اور جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یہ مصیبت جو آئی ہے، آج ہم مسلمانوں کے اوپر جو مصیبت آئی ہے انشاءاللہ وہ ختم ہوگی، لیکن صبر سے کام لینا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ ہم اترانے لگے، ہم اللہ کو بھول جائیں، رسول کو بھول جائیں، رسول کے فرمان کو پسے پشت ڈال دیں، تو ایسا ہوگا کہ اللہ کا عذاب دو گنا ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو جو مدعی ہو، دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، تم مدد حاصل کرو، تعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور نماز پڑھنے کے ساتھ، کہ تم جو ہے مدد حاصل کرو، کس طریقے سے؟ نماز پڑھ کر کے اور صبر کر کے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے جو مومن بندہ ہوتا ہے، جو صبر سے کام لیتا ہے، ان کے بارے میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو تم خود صابر بنو، تم خود صبر کرنے والے بنو، اور اپنے جو دوست ہیں، جو تمہارے جاننے والے ہیں، ان کو تلقین کرو کہ وہ صابر بنے، واتقوا اللہ، اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو۔ تو ہم اور آپ کو صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی معاملے میں ہم پھنس جائیں، کسی ایسے مسئلے میں ہم گھر جائیں کہ اس کا کوئی حل نہ ہو، تو ایسی حالت میں ہمیں صبر کرنی چاہیے۔ اور صبر کا طریقہ، بہترین صبر کیا ہے؟ صبر کہتے کس کو ہیں؟ انما الصبر صدمۃ الاولی، کہ آدمی صبر اس وقت قابل قبول ہے کہ اگر کسی انسان کو کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے، کسی مصیبت میں وہ گرفتار ہوتا ہے، کسی مصیبت سے دوچار ہوتا ہے، تو اسی حالت اس کو صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی آدمی کو کسی دوسرے مسلمان بھائی نے ستایا، مارا پیٹا، اس کے اوپر ظلم کیا، اور وہ دوسرا آدمی جس کے اوپر ظلم کیا گیا وہ آدمی سورس لگانے لگے اس کو مارنے کے لیے، اس سے بدلہ لینے کے لیے، اس سے انتقام لینے کے لیے، ہر طرح سے وہ کوشش کر لے، پولیس تک پہنچ جائے، جج تک پہنچ جائے، اور جب اس کی کوئی سنوائی نہ ہو، پولیس اس کی رپورٹ کو رد کر دے، اور جج جو اس کی بات کو نہ سنے، اور آخر میں جب کوئی آپشن نہ بچے، اس کے بعد وہ آدمی کہے کہ میں نے صبر کیا، تو یہ صبر قابل قبول نہیں ہے۔ آپ جو ہے پیر سے
لے کر کے سر تک پوری کوشش کر لیے، جب کوئی سنوائی نہیں ہوئی، کوئی آپشن نہیں بچا، تو آخر میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں صبر کرتا ہوں، آپ نے جو مجھے ستایا ہے، میرے اوپر ظلم کیا ہے، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا۔ ایسا نہیں ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی آدمی کے اوپر ظلم کرتا ہے، کسی آدمی کے مال و دولت کو غصب کرتا ہے، تو اسی حالت میں وہ صبر کر لے اور یہ کہے کہ آج تم میرے اوپر ظلم کر رہے ہو، آج تم مجھے ستا رہے ہو، میں صبر کرتا ہوں، اس کا بدلہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن دے گا۔ یہ صبر کا مطلب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم پوری کوشش کر لیں اور جب ناکام ہو جائیں تو آخری موقع پر کہیں کہ ہم صابر ہیں، ہم صبر کرتے ہیں۔ یہ صبر قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کس طریقے سے ہمارے صحابہ کرام نے، ہمارے نبیوں نے کس طریقے سے صبر کیا، ہم اور آپ دیکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نبی کا تذکرہ کیا، ایک نبی کا تذکرہ کیا۔ وہ نبی اپنی قوم والوں کو لے کر کے رو رہے تھے۔ کیوں رو رہے تھے؟ کیونکہ ان کے قوم والے، ان کے ماننے والے ان کو ستائے ہوئے تھے، ان کو مارا پیٹا اور وہ ظلم کے جو ہے شکار ہو گئے۔ نبی کو مارا پیٹا۔ نبی نے کیا کہا؟ فَإِنَّهُمْ لَا يَغْفِرُوا، کہ یہ جو میری قوم ہے وہ میری بات سننے کو تیار نہیں ہے، مجھے ستا رہی ہے، میرے اوپر ظلم کر رہی ہے، ان کو پتا نہیں ہے، میرے بارے میں یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اے اللہ رب العالمین تو میرے قوم کو ہدایت دے۔ یہ نبی نے کیا کہا؟ صبر کرتے ہوئے کہا کہ میں ان کے اوپر ظلم نہیں کروں گا، میں ان سے بدلہ نہیں لوں گا، میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین میری قوم کو ہدایت دے۔ اسی طریقے سے حضرت خباب بن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کفار ہیں، جو کافر ہیں، جو اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں، وہ ہم میرے اوپر بہت ظلم کرتے ہیں۔ جو اسلام والے ہیں، ایمان کے آغوش میں آ گئے ہیں، اسلام کے دامن میں آ گئے ہیں، ان کو کفار جو ہے بہت زیادہ ستاتے ہیں۔ اسلام لانے کی وجہ سے آپ جو ہے اللہ رب العالمین سے دعا کر دیجئے کہ اللہ رب العالمین ان کو ہدایت دے دے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے خباب بن عرب، تم کیا جانتے ہو، تم سے پہلے کے لوگ جو تھے، تم سے پہلے کی جو قوم تھی، ان کے ماننے، اسلام کے ماننے والوں کو اتنا زیادہ ستایا جاتا تھا کہ جو ہے آری سے لے کر کے ان کے سر سے لے کر کے چیر دیا جاتا تھا، پھاڑ دیا جاتا تھا، پھر بھی وہ لوگ اف تک نہیں کہتے تھے تمہارے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، تم کو اسلام لانے کی وجہ سے تم کو ستایا جا رہا ہے۔ تمہاری پہلی جو قوم تھی ان کو بہت زیادہ ستایا گیا، لیکن انہوں نے اف تک نہیں کہا۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خباب بن عرب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ جو ہے مشورہ دیا اور یہ نصیحت کی کہ تم صبر سے کام لو، تم سے پہلی کی جو قوم تھی ان کو بھی بہت زیادہ ستایا گیا۔ اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ یہ خلیفہ مامون، اس وقت جو خلیفہ تھا وہ مامون تھا، ایک مسئلے پر حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، قید میں ڈال دیا جاتا ہے، جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اور ان کو اس طریقے سے سزا دی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے، مورخین نے لکھا ہے، تاریخ کے صفحوں کو الٹو، اس میں لکھا گیا ہے کہ ان کو کوڑے مارے جاتے تھے اور اتنی تیزی سے مارے جاتے تھے کہ اگر کسی ہاتھی کو کوڑے مارے جاتے تو جنگل کی طرف چنگھاڑتے ہوئے بھاگ جاتا۔ ایسی حالت میں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ، یہ جو ہے صبر سے کام لیتے ہیں اور جو ہے اف تک نہیں کہتے ہیں۔ اس لیے ہم اور آپ کو صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے، ہم اور آپ کو ہر معاملے میں صبر سے کام لینا چاہیے۔ اور اگر کوئی مصیبت ہم اور آپ کے اوپر آتی ہے، کسی مصیبت میں دو چار ہیں، کوئی آدمی آپ کو برا بھلا کہتا ہے، آپ کو ستاتا ہے، دین کے معاملے میں یا معاشرے کے معاملے میں آپ کے اوپر ظلم و بربریت کی جاتی ہے، آج آدمی جو ہے جابر ہو چکا ہے، ظالم ہو چکا ہے، تو ہم اور
آپ کو صبر سے کام لینا چاہیے، ظلم و بربریت کو نظر انداز کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ صبر سے کام لینا چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین خوش ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کر دیا جا سکے۔ آج ہم اگر اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں تو ہم اور آپ جو ہے جلد ہی پریشان ہو جاتے ہیں، جلد ہی اللہ رب العالمین سے شکوہ گلا کرنے لگتے ہیں، ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ تھوڑی سی مصیبت آتی ہے ہم نماز سے دور ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی مصیبت آتی ہے دعا نہیں مانگتے ہیں، تھوڑی سی مصیبت آ جاتی ہے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں۔ ہم اور آپ کو ایسے معاملہ میں صبر سے کام لینا چاہیے، نبی کا یہی طریقہ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بھی یہی سنت ہے کہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ ہم آزمائشوں میں گھرے تو پریشان نہ ہو، مصیبتوں سے نہ بھاگیں۔ ہم اور آپ مومن ہیں، ایک مسلمان ہیں، ہم اور آپ کو اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی جو ہے صلاحیت ہونی چاہیے، قابلیت ہونی چاہیے، اس لیے ہم اور آپ کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو جو ہے صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین جو تو نے ہم کو نعمتیں دی ہیں، اللہ رب العالمین تو ہمیں نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے اوپر جو مصیبتیں نازل ہیں، اللہ رب العالمین اس مصیبت کو دور کرتے ہوئے ہم کو صابر بنا۔ اے اللہ رب العالمین جو آدمی پریشان حال ہے، اللہ رب العالمین اس کی پریشانی کو دور کر دے، اور اگر مصیبت نہیں ٹل رہی ہے تو اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔